بسم اللہ الرحمن الرحیم واسباب العلم للخلق ثلاثۃ مخلوق کے لیے علم کے اسباب تین ہیں۔ الحواس السلیمہ والخبر الصادق والعقل۔ حواس سلیمہ، خبر صادق اور علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کتاب میں حواس سلیمہ سے بھی بحث کی ہے، حواس خمسہ ظاہرہ سے، خبر صادق سے بھی بحث کی ہے، اور عقل کی بحث کو بھی ایک حد تک پیش کیا ہے۔ یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جن کے ذریعے سے کوئی حکم ثابت ہوتا ہے۔ کبھی کبھی یہ تینوں چیزیں یکجا ہوتی ہیں، عقل کے ذریعے سے بھی دلیل دی جاتی ہے کہ اس کا عقلی ثبوت یہ ہے، خبر صادق کے ذریعے سے بھی دلیل دی جاتی ہے کہ اس کا نقلی ثبوت یہ ہے، حواس کے ذریعے سے بھی دلیل دی جاتی ہے کہ اس سلسلے میں ہمارے حواس کیا فیصلہ دیتے ہیں۔ اس لیے ان تینوں سے واقف ہونا، آگاہ ہونا ایک عالم کے لیے ضروری ہے، تاکہ اگر ضرورت پڑے تو وہ ان تینوں سے فائدہ اٹھا سکے اور تینوں کے ذریعے سے وہ اپنی بات ثابت کر سکے، لوگوں کے سامنے رکھ سکے۔ اسی فائدے کے پیش نظر یہاں انہوں نے تینوں کی تفصیلی بحث پیش کی ہے۔ اسباب العلم، اسباب یہ سبب کی جمع ہے، اور علم کا معنی جاننا، دانستن ہوتا ہے۔ اس کی تعریف میں علماء کا اختلاف ہے۔ سیدی سرکار اعلی حضرت نے علم کی یہ تعریف کی ہے کہ علم وہ نور ہے اس کے دائرے میں جو چیز آ جائے روشن اور منور ہو جائے۔ دوسرے لوگوں نے بھی علم کی بہت ساری تعریفات کی ہیں، یہاں انہوں نے دو تعریف ذکر کی ہے۔ پہلی تعریف جو ہے وہ امام ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے منقول ہے۔ دوسری تعریف جو ہے وہ بعض اشاعرہ سے منقول ہے۔ دوسری تعریف میں انہوں نے بلکہ متاخرین علماء نے کچھ تھوڑا سا تصرف کیا ہے۔ جب وہ تعریف آئے گی تو اس تصرف کے بارے میں بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ علم کی پہلی تعریف انہوں نے کی ہے، ہوا صفۃ یتجلی بہل مذکور لمن قامت ہیا بھی، کہ علم ایسی صفت ہے جس کی مدد سے، جس کی وجہ سے مذکور روشن ہو جائے، منکشف ہو جائے، ظاہر ہو جائے، اس کے لیے جس کے ساتھ یہ صفت قائم ہے۔ بہا میں ہا کی ضمیر کا مرجع صفت ہے کہ جس صفت کی مدد سے، جس صفت کی وجہ سے روشن ہو جائے۔
اور بہی میں لمن قامت ہے یا بہی میں ہا کی ضمیر کا مرجے ہے نا من ہے، جس سے مراد وہی عالم شخص ہے جسے علم حاصل ہے۔ المذکور کا لفظ اس میں ہے، اس کا معنی آپ کو معلوم ہے، میں نے پہلے ہی بتایا بھی ہے کہ یہاں مذکور شے کے معنی میں ہے۔ جب یہ شے کے معنی میں ہے تو شے ہی کو کیوں ذکر نہیں کر دیا؟ اس کی وجہ دوبارہ پھر میں ابھی نیچے بتاؤں گا، پہلے اس کو دیکھیں۔ وہ صفت یتجلی بها المذکور، علم وہ صفت ہے جس کی مدد سے مذکور روشن ہو جائے اس کے لیے جس کے ساتھ یہ صفت قائم ہے، جس کے ساتھ یہ صفت پائی جاتی ہے۔ ایتضح ویظہر ما یذکر، یعنی مذکور واضح اور ظاہر ہو جائے، یہ یتجلی کی تفسیر ہے۔ یتجلی المذکور، اسی کی تفسیر انہوں نے کی ہے کہ مذکور واضح اور ظاہر ہو جائے۔ پھر ما یذکر جو اس شرح میں آیا ہے، اس ما یذکر کی تفسیر کرتے ہوئے انہوں نے یہ بتایا وَيُمْكِنُ أَن يُعَبَّرَ عَنْهُ مَوْجُودًا كَانَ أَوْ مَعْدُومًا، کہ اور اس کی تعبیر کی جا سکے، خواہ وہ موجود ہو یا معدوم ہو۔ یہ جملہ جو ہے یہ ما یذکر کی توضیح ہے، اسی کی تفسیر ہے۔ اس عبارت میں علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شے کی جگہ مذکور کا لفظ استعمال کرنے کی وجہ کی جانب اشارہ کیا ہے اور ایک اعتراض کا بھی جواب دیا ہے۔ ان دونوں باتوں کی تفصیل یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ جس کی تعبیر کی جا سکے، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بہت سی چیزیں ہمارے ذہن میں ہوتی، ہم ان کو جانتے ہیں، آپ ان کو جانتے ہیں، لیکن ان چیزوں کی کسی لفظ کے ذریعے سے تعبیر کسی نے نہیں کی ہوتی ہے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں ہمارے اور آپ کے ذہن میں ہیں، ان کی تعبیر کسی لفظ سے کبھی کسی نے کی ہی نہیں ہے۔ ذہن میں بات آ گئی، وہیں سمجھ لیا، سب کچھ ہو گیا۔ اگر ایسا ہے اور یقینی طور پر ایسا ہے تو جو انہوں نے یہ کہا ہے کہ مذکور واضح اور ظاہر ہو جائے، مذکور یہ زال کے کسرہ اور زال کے ضمہ دونوں سے ہے۔ زال کے کسرہ سے اگر ذکر سے ماخوذ ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے ذکر لسانی، اور زال کے ضمہ کے ساتھ اگر ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے ذکر قلبی۔ یہاں ذکر زال کے کسرہ کے ساتھ ہے، یعنی ذکر لسانی۔ جب ذکر لسانی مراد ہے تو وہ تمام چیزیں جن کا ہمارے ذہن میں علم ہوا، ہمارے ذہن میں آئیں اور کسی نے ان کا تلفظ نہیں کیا تو یہ تو چیزیں اس سے خارج ہو جائیں گی۔ اس لیے کہ ذکر سے کیا مراد ہے؟ ذکر لسانی مراد ہے۔ جب ذکر لسانی مراد ہے، ان کا تلفظ نہیں ہوا، صرف ذہن میں وہ چیزیں آ کر کے رہ گئی ہیں تو وہ خارج ہو جائیں گی کہ نہیں خارج ہوں گی؟ یہی اعتراض ذکر سے ذکر لسانی مراد ہونے کی بنیاد پر یہاں ہو رہا تھا۔ اس وجہ سے علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسی کے جواب کی جانب اشارہ کیا کہ جس کی تعبیر کی جا سکے۔ کوئی ذہن میں آ گئی بات، تعبیر کیا کہ نہیں کیا، اگر اس کی تعبیر کی جا سکتی ہے تو وہ مذکور کے معنی میں ہے، ذکر لسانی کے معنی میں ہے۔ اس لیے جو چیزیں ذہن میں آئیں اور کسی نے ان کا تلفظ نہیں کیا تو وہ اس سے خارج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور دوسری چیز جو میں نے کہی تھی کہ مذکور کو شے کی جگہ پہ استعمال کیا ہے، شے موجود کو کہتے ہیں، اور یہاں موجود و معدوم دونوں کو عام کرنا ہے تعریف میں۔
اگر شے کو ذکر کر دیتے تو تعریف موجود کے ساتھ خاص ہو جاتی، اس لیے انہوں نے شے کی جگہ پہ مذکور کا لفظ استعمال کیا تاکہ یہ تعریف میں جو لفظ استعمال کر رہے ہیں یہ عام رہے۔ شے کو مجازی معنی میں لے کر کے معدوم کے معنی میں بھی لے سکتے تھے، لیکن تعریفات میں مجاز کا استعمال احسن نہیں ہے، اس لیے شے کو یہاں پر استعمال نہیں کیا، اس کی جگہ پہ مذکور کا لفظ استعمال کیا۔ وہ یمکن ان یعبر عنہ ہو اور اس کی تعبیر کی جا سکے، خواہ وہ موجود ہو یا معدوم ہو۔ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ معدوم کا علم محال ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر محال ہے تو اس کا علم کیسے ہوا ہے نا، اس کا علم ہو رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ محال نہیں ہے۔ جوابات اس کے اور بھی دیے گئے ہیں۔ اب اس تعریف پر یہ کلام کر رہے ہیں، بات تعریف واضح ہو گئی۔ اس تعریف کی شمولیت پر یہ کلام کر رہے ہیں کہ اس تعریف میں یہ ہے کہ جس کی مدد سے، وہ صفت ہے جس کی مدد سے مذکور واضح ہو جائے، روشن ہو جائے، یہ حواس خمسہ ظاہرہ کے ادراک کو شامل ہے۔ جیسے آپ زید کا ادراک کرتے ہیں، بکر کا ادراک کرتے ہیں، خالد کا ادراک کرتے ہیں، شہد میٹھا ہے آپ ادراک کرتے ہیں، ایلوا کڑوا ہے آپ ادراک کرتے ہیں، ہے نا۔ شہد کو چکھا معلوم ہوا کہ میٹھا ہے نا، ایلوے کو چکھا معلوم ہوا کہ کڑوا ہے نا، ایک قسم کا وہ بھی پھل ہے۔ تو یہ تعریف حواس کے ادراک کو شامل ہے، کیونکہ حواس کے جو ادراک ہیں زید، بکر، خالد، عمرو اور شہد کا میٹھا ہونا، ایلوے کا کڑوا ہونا، بحث پھر حواس کی آئے گی، ہر ایک کی مثالیں تفصیل کے ساتھ آئیں گی۔ ان کا ذکر ہوتا ہے، یہ ذکر کے تحت یہ چیزیں آتی ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ زید ہے، بکر ہے، خالد ہے، عمرو ہے، اور شہد میٹھا ہے، ایلوا کڑوا ہے، تو یہ ذکر کے لفظ کے تحت مذکور کا جو لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے، مذکور میں یہ تمام چیزیں شامل ہیں، کیونکہ ان کا لسانی طور پر ذکر ہوتا ہے۔ جب ذکر کے تحت یہ تمام چیزیں شامل ہیں، جو بھی جن کا بھی حواس سے علم ہوتا ہے، تو حواس کی تمام مدرکات، حواس کے جتنے بھی ادراکات ہیں، وہ سب کے سب اس تعریف میں شامل رہیں گے۔ یعنی حواس سے خمسہ ظاہرہ کے متکلمین حواس سے خمسہ باطنہ کے قائل نہیں ہیں، بعد میں اس کی تفصیلات پیش کی جائیں گی۔ فیشمل ادراک الحواس، یہ تعریف حواس کے ادراک کو شامل ہے، وہ ادراک العقل، عقل کے ادراک کو بھی شامل ہے۔ عقل تصور کرتی ہے، عقل تصدیق کرتی ہے کسی چیز کی، اذعان نسبت کا اذعان ہوتا ہے، تصدیق حاصل ہو جاتی ہے۔ تو عقل کے واسطے سے تصور بھی ہوتا ہے، تصدیق بھی ہوتی ہے، ظن بھی ہوتا ہے، جہل مرکب بھی ہے، وہم بھی ہے، تقلید بھی ہے، اس کے علاوہ تخیل بھی ہے، توہم بھی ہے، تمام چیزیں۔ انہوں نے تعریف کو عام کیا ہے، یہ کہتے ہیں تعریف میں ایک لفظ آیا ہے یتجلی، روشن ہو جائے۔ یہ کس معنی میں ہے؟ یتضح ہو، ظاہر ہونے کے معنی میں، واضح ہونے کے معنی میں۔ اب وہ وضوح اور ظہور چاہے تصور کی شکل میں ہو، وہ بھی تعریف میں شامل ہے، تصدیق کی شکل میں ہو، اذعان نسبت ہو جائے، وہ بھی تعریف میں شامل ہے، تصدیقات غیر یقینیہ ہوں، ظن ہے، جہل ہے، تقلید ہے، مفرد ہے، مرکب تام ہے، مرکب ناقص ہے، سب میں ظہور کا معنی پایا جاتا ہے۔ البتہ کسی میں ظہور کا معنی غائب درجے کا ہوتا ہے، کسی میں ظہور کم ہوتا ہے، لیکن ظہور کا معنی سب میں پایا جاتا ہے۔ جب ظہور کا معنی سب میں پایا جاتا ہے تو اس تعریف میں عقل کے جمیع ادراکات، خواہ وہ تصور ہو یا تصدیق ہو، تصدیق یقینی ہو یا تصدیق غیر یقینی ہو، یعنی ظن، جہل مرکب وغیرہ، ان تمام چیزوں کو یہ تعریف کیا ہے؟
شامل ہے. ٹھیک ہے، وہ ادراک العقل ہے، اور یہ تعریف شامل ہے عقل کے ادراک کو. عقل کے ادراک یعنی من التصورات، تصورات کو بھی یہ شامل ہے. وہ تصدیقات الیقینیہ، تصدیقات یقینیہ کو بھی یہ شامل ہے جہاں اذعان نسبت ہو جائے. تصدیقات غیر یقینیہ کو بھی یہ شامل ہے، یعنی مرکب ناقص ہو، ظن ہو، جہل مرکب ہو، تقلید ہو، وہم ہو، ان تمام چیزوں کو یہ تعریف شامل ہے. اسی شمولیت کی بنیاد پر میں نے بتایا تھا کہ علامہ سید شریف جرجانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ فرمایا ہے کہ یہ تعریف اچھی ہے نا، سب کو یہ شامل ہے. اب یہ ایک تعریف پوری ہو گئی. دوسری تعریف یہ کر رہے ہیں بخلاف قولہم، برخلاف اشاعرہ کے اس قول کے، صفت توجب تمییزا لا يحتمل النقیض، کہ علم وہ صفت ہے جو ایسی تمییز کو واجب کرے جو نقیض کا احتمال نہ رکھے. اس طرح سے تمیز ہو جائے کہ اس میں نقیض کا احتمال ختم ہو جائے، تو اس کو کیا کہیں گے؟ علم کہیں گے. یہی دو تعریف انہوں نے علم کی ہے. سوال میں اگر آئے کہ علم کی کتنی تعریف کی ہے، ان کی وضاحت کریں تو یہی دونوں لکھنا ہے. تو دوسری تعریف وہ ایسی صفت ہے جو ایسی تمیز کو واجب کرے جو نقیض کا احتمال نہ رکھے. یہ بعض اشاعرہ سے منقول ہے. ابتداءً اس کی تعریف یہ کی جاتی تھی، صفت توجب تمییزا بین المعانی، بس یہی ایک لفظ کا اضافہ ہے، صفت توجب تمییزا بین المعانی لا يحتمل النقیض. معانی کے درمیان ایسی تمیز کو واجب کر دے جو احتمال نقیض نہ رکھے، تو اس کو کیا کہیں گے؟ علم کہیں گے. لیکن متاخرین علماء نے بین المعانی کی قید کو ختم کر دیا. کیوں ختم کیا؟ معانی کہتے ہیں ان چیزوں کو جو حواس خمسہ ظاہرہ میں سے کسی ایک کے ذریعے سے ان کا احساس نہ ہو سکے. حواس خمسہ ظاہرہ میں سے کسی کے ذریعے سے بھی اس کا احساس نہ ہو سکے تو اسے معانی کہتے ہیں. قدوری میں آپ نے اس کو پڑھا ہوگا. اسی کا مقابل ہوتا ہے آیان. کتاب ہے، خارج میں موجود ہے، اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں، چھو بھی رہے ہیں. موبائل ہے، خارج میں موجود ہے، اس کو کیا کہیں گے؟ عین. اسی کے مقابل میں ایک چیز اور آتی ہے عقار، اس کو بھی آپ نے پڑھا ہے. اب ہم ان تفصیلات میں نہیں جائیں کہ وہ سب پڑھی ہوئی ہیں. یہاں ہم کو صرف معانی کی وضاحت کرنا ہے کہ وہ امور جو حواس خمسہ ظاہرہ میں سے کسی ایک کے ذریعے سے محسوس نہ ہوں. تو پہلے معانی کی قید تھی. جب معانی کے درمیان تمیز ہوگی، یعنی ایسے امور کے درمیان جن کا حواس خمسہ ظاہرہ میں سے کسی ایک سے ادراک نہ ہو، تو اب اس تعریف سے حواس خمسہ ظاہرہ کے ادراکات خارج ہو جائیں گے. حالانکہ متکلمین کے نزدیک حواس کے ذریعے سے بھی علم ہوتا ہے، حواس خمسہ ظاہرہ کے ذریعے سے. بین المعانی کی قید لگانے کی بنیاد پر حواس کے ادراکات خارج ہو رہے تھے، اس لیے متاخرین علماء نے بین المعانی کی قید کو ختم کر دیا. اسی کو یہ بتا رہے ہیں فَإِنَّهُ، یہ تعریف وَإِنْ كَانَ شَامِلًا لِإِدْرَاكِ الْحَوَاسِ، یہ تعریف اگرچہ ادراک کے حواس کو شامل ہے. کیوں یہ ادراک کے حواس کو شامل ہے؟ ادراک کے حواس کے ادراک کو شامل ہے. اس کی وجہ فرماتے ہیں کیونکہ بین المعانی کی قید اس میں تھی، اسی کو حذف کر دیا. اس کو خارج کرنے کے لیے جو قید تھی، جب اس کو حذف کر دیا گیا تو ظاہر سی بات ہے اب وہ شامل ہو جائے گی. کیونکہ یہ تعریف اگرچہ حواس کے ادراک کو شامل ہے، بناءً علی عدم التقیید بالمعانی، اس تعریف کو معانی سے مقید نہ کرنے کی بنیاد پر معانی کی قید کو حذف کر دیا، حواس کے ادراک کو یہ تعریف شامل ہو گئی.
تو حواس کے ادراکات کو یہ تعریف شامل ہے وللتصورات، اور یہ تعریف تصورات کو بھی شامل ہے۔ تصورات کے ادراک کو کیسے شامل ہے؟ یہ ان علماء کے نزدیک ہے کہ تصورات کے ادراک کو شامل ہے جن کا یہ کہنا ہے کہ تصورات اور مفردات کی نقیض نہیں آتی، تصورات اور مفردات کی نقیض نہیں آتی ہے۔ لیکن علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مختار یہ ہے کہ تصورات و مفردات کی بھی نقیض آتی ہے۔ جب ان کا مختار یہ ہے کہ ان کی بھی نقیض آتی ہے تو تصورات بھی خارج ہو جائیں گے، اس لیے کہ انہوں نے قید کیا لگائی ہے؟ ایسی تمیز جو نقیض کا احتمال نہ رکھے۔ جب تصورات بھی نقیض کا احتمال رکھتے ہیں تو یہ بھی خارج ہو جائیں گے۔ بعض علماء کا یہ قول ہے کہ تصورات کی نقیض نہیں آتی ہے۔ منطق میں آپ نے یہ پڑھا ہوگا کہ ایسے دو معاملے جو باہم مخالف اور متمانع ہوں، ان میں سے ایک کا تحقق دوسرے کی نفی کا تقاضا کرے۔ ایسے دو باہم مخالف معاملے کہ ان میں سے ایک کا تحقق دوسرے کی نفی کا تقاضا کرے، اگر نقیض کی یہی وضاحت کی جائے تو ایسی صورت میں تصور کی نقیض نہیں آئے گی، کیونکہ یہاں ہم نے موبائل کا تصور کیا، یہ نقیض کا تقاضا کر رہا ہے۔ ایک کا وجود، ایک تصور ہوا، دوسرے تصور کا تقاضا کرے گا یا دوسرے کے نفی کا تقاضا ہوگا جو اس کے مخالف ہو؟ ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ تو اگر اس کی یہی تعریف کی جائے کہ ایسے دو معاملے جو باہم متمانع ہوں، ان میں سے ایک کا تحقق دوسرے کی نفی کا تقاضا کرے، تو اس صورت میں تصورات کی نقیض نہیں آئے گی۔ اسی بنیاد پر بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ تصورات کی نقیض نہیں آتی ہے، اور اس تعریف میں تصورات کا ادراک یہ کیا ہے؟ شامل ہے۔ اور علامہ فرماتے ہیں نقیض کا معنی ہوتا ہے کہ رفع الشیء، انسان کا تصور ہوا، انسان کا رفع لا انسان، مفرد کا تصور ہو رہا ہے انسان، ہے نا، اور اسی کے ساتھ لا انسان بھی، اس کی انسان کی نقیض آ گئی۔ اور جب نقیض کا معنی رفع الشیء ہو تو تمام مفردات اور تمام تصورات کی نقیض آئے گی۔ اسی معنی کو علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لیا ہے۔ آپ یہ بھی پڑھے ہوں گے کہ نقیض المتساویین متساویان، دو متساوی چیزوں کی نقیض مساوی ہوتی ہے۔ جیسے کسی نے آپ کسی کے بارے میں یہ کہا کہ یہ لا انسان ہے، تو لا ناطق بھی ہوگا۔ انسان کی نقیض لا انسان، ناطق کی نقیض لا ناطق، ہے نا۔ تو جب لا انسان ہے تو لا ناطق بھی ہوگا۔ تو نقیض المتساویین متساویان، اس کو آپ نے پڑھا ہوگا۔ اسی اختلاف کی جانب علامہ اشارہ کر رہے ہیں۔ وللتصورات، اور یہ تعریف تصورات کو بھی شامل ہے، بناء علی انہا لا نقائض لہا، اس بنیاد پر کہ تصورات کی نقیض نہیں ہے، علامہ زام، جیسا کہ بعض لوگوں کا خیال ہے، صیغہ تمریض ہے، یعنی علامہ کے نزدیک یہ قول مرجوح ہے، یہ قول قوی نہیں ہے، لیکنہ لا، ان کے نزدیک راجح یہ ہے کہ اس کی بھی نقیض آتی ہے اور تعریف میں شامل نہیں ہوگا۔ لیکنہ لا یشمل غیر الیقینیات من التصدیقیات، لیکن یہ تعریف تصدیقات غیر یقینیہ کو شامل نہیں۔ تصدیقات یقینیہ کو تو شامل ہے، ان کی نقیض، وہ نقیض کا احتمال نہیں رکھتے ہیں۔ جب یقین ہو جائے، یقین جازم، تو ایسی صورت میں وہاں نقیض کا احتمال نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اگر یقین جزم کی حد کو نہ پہنچے، جیسے ظن ہے، اس میں دوسرے جانب کا احتمال ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ وہم ہے، شک ہے، اس میں جانب مخالف کا احتمال ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟
جہل مرکب ہے، آج کسی چیز کو کہہ رہا ہے اور سمجھ رہا ہے یہی صحیح ہے، جیسے کہہ رہا ہے عالم قدیم، لیکن بعد میں دلیل کے ذریعے سے ظاہر ہو جائے نہیں یار قدیم نہیں ہے، حادث ہے، اس میں بھی احتمال ہے مستقبل میں نقیض کا۔ یہی حال تقلید کا بھی ہے کہ تشکیک مشکک سے کبھی کبھی وہ ظاہر ہو جاتا۔ تو تصدیقات غیر یقینیہ یعنی ظن ہے، جہل مرکب ہے، تقلید ہے، وہم ہے، شک ہے، ان تمام چیزوں میں نقیض کا احتمال ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اور جب نقیض کا احتمال ہوتا ہے، انہوں نے یہ قید لگائی ہے لا یحتمل النقیض، کہ نقیض کا احتمال نہ رکھے، تو تصدیقات غیر یقینیہ تعریف میں شامل ہے یا نہیں ہے؟ کیا جی شامل ہے یا نہیں؟ ہاں یا نہیں بتائے گا نا؟ شامل نہیں ہے نا؟ لیکن لا يشمل غیر الیقینیات من التصدیقیات، لیکن یہ تعریف تصدیقات غیر یقینیہ کو شامل نہیں ہے۔ حاذا آپ اس کو سمجھ لیں، یاد کر لیں جو انہوں نے بیان کیا۔ اس کے بعد علامہ فرماتے ہیں ان دونوں تعریفوں میں بہتر تعریف کون ہے؟ یہ کہتے ہیں دوسری تعریف بہتر ہے۔ پہلی تعریف کو دوسری کے مطابق کیا جا سکتا ہے، اور اس طور پر کہ یتجلا کو ظہور تام کے معنی میں لیا جائے، اور جب یتجلا کو ظہور تام کے معنی میں لیں گے تو ظہور تام یقین اور جزم میں ہی ہوتا ہے، ظن جہل مرکب وغیرہ میں ظہور تام نہیں ہوتا، وہاں جانب مخالف کا احتمال ہوتا ہے۔ اس لیے پہلی تعریف میں بھی یتجلا کو صرف ظہور کے معنی میں، وضوح کے معنی میں نہیں بلکہ ظہور تام کے معنی میں لے لیا جائے تو وہاں اس تعریف میں بھی تصدیقات غیر یقینیہ خارج ہو جائیں گی، دوسری تعریف میں تو خارج ہی ہیں، اور پھر دونوں تعریف یکساں ہو جائے گی۔ اس بنیاد پر یہ دوسری تعریف زیادہ بہتر ہے، اور ان چیزوں کو علم کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ ولیکن ینبغی، لیکن مناسب ہے ان یحمل التجلی علی الانکشاف التام، کہ پہلی تعریف میں تجلی کو انکشاف تام کے معنی میں لیا جائے، الذی لا یشمل الظن، جو ظن کو، وہم کو اور جہل مرکب وغیرہ کو شامل نہیں ہے۔ کیوں؟ لأن العلم عندهم مقابل للظن۔ راجح کیوں ہے دوسری تعریف؟ اس لیے کہ متکلمین کے نزدیک علم یہ ظن کا مقابل ہے۔ جب علم کی تعریف متکلمین کے یہاں ہو رہی ہے تو جب علم ظن کا مقابل ہے ان کے یہاں تو ظن کو خارج ہونا چاہیے علم سے۔ پہلی تعریف میں ظن وہم تمام چیزیں شامل ہو رہی ہیں، دوسری تعریف میں شامل نہیں ہے۔ اس لیے متکلمین کے مذہب کی رعایت کرتے ہوئے کہ علم ظن کا مقابل ہے، دوسری تعریف راجح ہے، پہلی تعریف کو بھی دوسری کے مطابق کیا جا سکتا ہے، یا تجلا کو انکشاف تام اور ظہور تام کے معنی میں لے کر کے، ٹھیک ہے۔ للخلق، مخلوق کے لیے، اے المخلوق، مخلوق کے لیے علم کے اسباب، یہ خلق مصدر ہے، مخلوق اس میں مفعول کے معنی میں ہے۔ مخلوق یعنی فرشتے، انسان اور جنات کے لیے علم کے اسباب کتنے ہیں؟ 3 ہیں، بیان آ رہا ہے۔ بخلاف علم الخالق تعالی، برخلاف اللہ عز و جل کے علم کے، فإنه لذاته لا بسبب من الاسباب، کیونکہ اللہ کا جو علم ہے وہ لذاتی ہی ہے، وہ کسی سبب کا محتاج نہیں ہے، کسی سبب کی بنیاد پر وہ نہیں ہے۔ اللہ عز و جل کے علم کے لذات ہی ہونے کا معنی یہ ہے کہ وہ کسی سبب کا محتاج نہیں ہے، اور ہمارا اور آپ کا علم ہے وہ سبب کا محتاج ہے۔ حواس کے ذریعے سے علم ہوگا، خبر صادق کے ذریعے سے علم ہوگا، عقل کے ذریعے سے علم ہوگا، بغیر کسی سبب کے علم نہیں ہوتا ہے۔ ثلاثۃ، تو یہ اسباب علم 3 ہیں، حواس سلیمہ، خبر صادق اور عقل۔ اب ایک چیز یہ بتا رہے ہیں بحکم الاستقراء، آپ اس کو بار بار پڑھے ہوں گے، ایک کسی چیز کو کسی چیز میں، کسی عدد میں منحصر کرنا، یہ کبھی عقلی ہوتا ہے کہ اس سے زائد اب صورتیں بنے گی ہی نہیں، نفی و اثبات کے درمیان وہ دائر ہوتا ہے۔
اور کبھی حصر استقرائی ہوتا ہے، یعنی تتبع اور تلاش کے بعد اتنی صورتیں ملی ہیں، اگر اور مل جائیں گی تو اس حصر پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن جہاں حصر عقلی ہوگا وہاں اور ملنے سے فرق پڑتا ہے۔ آپ نے کہہ دیا کہ عقلی طور پہ 3 ہے، اگر 4 ہو جائیں وہ غلط ہو جائے گا، لیکن 3 آپ نے استقرائی کہا تھا، 4 ہو جائے، آپ نے کہا تو میرے تتبع میں اتنی ہی تھی، آپ کو 4 مل گئی، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ 3 ہے حواس سلیمہ، خبر صادق اور عقل بحکم الاستقراء، یہ 3 میں انحصار جو ہے، حصر جو ہے، یہ کیسا ہے؟ استقرائی ہے، تتبع اور تلاش سے 3 ہی ملی ہیں۔ وہ وجہ الضبط، اور وجہ حصر اس سلسلے میں یہ ہے کہ سبب علم جو ہے یا تو مدرک کی ذات سے خارج ہوگا، سبب علم یا تو مدرک کی ذات سے خارج ہوگا یا خارج نہیں ہوگا۔ اگر خارج ہے تو وہی خبر صادق ہے، اور اگر خارج نہیں ہے تو اس کی 2 صورتیں، یا تو وہ ایسا آلہ ہوگا جو مدرک کے علاوہ ہے، ایسا آلہ جو مدرک کے علاوہ ہے، یعنی وہ آلہ بنے گا، ذریعہ ہوگا، جیسے حواس سلیمہ ہے۔ تو اگر وہ سبب آلہ ہے، مدرک کے علاوہ ہے، لیکن اس سے خارج نہیں ہے، تو اس کو کیا کہیں گے؟ حواس۔ مدرک کہتے ہیں انسان کو، اسی کو نفس ناطقہ کہتے ہیں، ہے نا؟ نفس ناطقہ ہی کی دوسری تعبیر انسان ہے اور اسی کی دوسری تعبیر مدرک ہے۔ مدرک، نفس ناطقہ اور انسان سب ایک معنی ہے نا، وہی عقل ہے نا۔ حواس، میں ان تفصیلات میں جانا نہیں چاہتا تھا، حواس بھی اسی میں، عقل کا بھی وہی معاملہ ہے، بس عقل چونکہ نفس ناطقہ، مدرک اور انسان کے لیے سبب قریب ہے، اس لیے اسی کو مدرک مان لیا جاتا ہے۔ سبب قریب ہے نا، آدمی کو عقلی طور پہ کوئی چیز سمجھ میں آ جائے تو یہ کہتا ہے کہ ابھی نفس ناطقہ میں ادراک ہوگا، نہیں کہتا ہے، وہ ادراک کا سبب قریب ہوتا ہے، اس لیے اس کو اعلیٰ نہیں بنایا جاتا ہے، تسامو کے طور پہ اسی کو مان لیا جاتا ہے کہ وہ مدرک ہے نا۔ اور حواس جو ہیں یہ سبب قریب نہیں، حواس کے ذریعے سے ہوا، پھر عقل میں ہوا، پھر نفس ناطقہ میں ہوا، اس لیے حواس کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ مدرک کے لیے اعلیٰ ہے، نفس ناطقہ کے لیے اعلیٰ ہے۔ چلو مختصر ہوا لیکن ہو گیا۔ اور تو اگر وہ ایسا اعلیٰ ہے جو مدرک کے علاوہ ہے تو اسی کو کیا کہیں گے؟ حواس، ہے نا۔ اور اگر وہ مدرک کے علاوہ نہیں، خود ہی مدرک ہے نا، تو وہ کیا ہے؟ عقل ہے، لیکن عقل بھی خود ہی مدرک نہیں ہے نہ، تسامی کے طور پہ اس کو مدرک کہا جاتا ہے سبب قریب ہونے کی وجہ سے۔ دیکھیے وہ وجہ ضبط اور وجہ حصر یہ ہے ان سببا کی سبب علم انکانا من خارج، اگر مدرک کی ذات سے خارج ہو، فل خبر صادق ہو تو وہی کیا ہے؟ خبر صادق ہے۔ وَإِلَّا، اور اگر خارج نہ ہو بلکہ داخل ہو، فَإِنْ كَانَ آلَةً غیر مدرک، تو اگر وہ ایسا آلہ ہے جو مدرک کے علاوہ ہے، فل حواس، تو وہی حواس ہے۔ وَإِلَّا فَالْعَقْلُ، ورنہ پھر کیا ہے؟ عقل ہے۔ یہ وجہ حصر انہوں نے بتا دیا۔ اب اس کے بعد یہ ایک اعتراض کریں گے، اس اعتراض کو اور جواب کو انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔